الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ خسیسا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ فرمایا بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ رات دن کو ایک دوسرے سے ڈھانپ دیتا ہے، ایک دوسرے کے پیچھے جلد جلد چلا رہا ہے۔ اور اس نے سورج اور چاند اور ستاروں کو بنایا اس حال میں کہ سب اس کے حکم کے پابند ہیں۔ سن لو، پیدا کرنا اور تمام کاموں میں تصرف کرنا اسی کے لائق ہے۔ اللہ رب العالمین بڑی برکت والا ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ سامعین محترم، ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا رب اللہ رب العالمین ہے۔ گزشتہ آیات میں چونکہ قیامت کے احوال کی بڑی تفصیل سے تذکرہ ہوا، یہاں سے اللہ رب العالمین کی عظمت و قدرت و وحدانیت اور وقوع قیامت پر دلال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت کی دلیل آسمان و زمین کی تخلیق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور 6 دن میں پیدا کیا، جیسا کہ اس آیت میں دیگر آیات میں فرمایا گیا ہے کہ اگر آسمان و زمین ایک لمحے میں پیدا ہوتے تو کسی کو شبہ ہو سکتا تھا کہ یہ ایک اتفاقی حادثہ ہے، لیکن جب اس کی تخلیق ایک مخصوص مدت اور مخصوص طریقہ کار سے ہوئی تو معلوم ہوا کہ اس کو کسی اور نے وجود بخشا ہے۔ 6 دن میں تخلیق سے کیا مراد ہے؟ اس کے متعلق بعض نے فرمایا کہ 6 دن سے مراد 6 ادوار ہیں، اور اکثر نے فرمایا کہ دنیاوی اعتبار سے جو 6 دن کی مقدار بنتی ہے وہ مراد ہے۔ بہرحال جو بھی صورت ہو، اللہ رب العالمین ہر صورت پر قادر ہے۔ آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا کرنے کی حکمت کیا تھی؟ اللہ رب العالمین قادر تھا ایک لمحے میں یا اس سے بھی کم میں زمین و آسمان پیدا فرما دیتا، لیکن اتنے عرصے میں ان کی پیدائش فرمانا بتقاضۂ حکمت ہے، اور اس میں بندوں کے لیے تعلیم ہے۔ بندے بھی اپنے کام میں جلدی نہ کریں بلکہ آہستگی سے کریں۔ یہاں جلد بازی سے متعلق احادیث ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت سہل بن سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کام میں جلد بازی نہ کرنا اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اور جلد بازی کرنا شیطان کی طرف سے۔ دوسری حدیث پاک کے اندر حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ عبد القیس سے فرمایا کہ تم میں 2 خصلتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں، بردباری اور جلد بازی نہ کرنا۔ اور فرمایا ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر جیسا اس کی شان کے لائق ہے استوا فرمایا۔ استوا کا لغوی معنی تو یہ ہے کہ کسی چیز کا کسی چیز سے بلند ہونا، کسی چیز کا کسی چیز پر بیٹھنا۔ یہاں آیت میں کیا مراد ہے اس کے بارے میں علماء کرام نے بہت مفصل کلام فرمایا ہے۔ یہاں اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی ایک تصنیف کی روشنی میں ایک خلاصہ بیان کرتے ہوئے، جیسے اس آیت اور اس طرح کی جتنی بھی آیات ہیں اس کے بارے میں صحیح عقیدہ واضح ہو جائے، چنانچہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہی ہے کہ آیت کے متشابہات سے ظاہراً سمجھ آنے والے معنی کو
ایک مناسب و ملائل معنی کی طرف جو محکمات سے مطابق ہوں۔ سامعین محترم، اللہ رب العالمین نے اگر فرمایا ثم استوی علی العرش کی تعویل کئی طرح سے فرماتے ہیں اور اس کی 4 وجہ نفیس واضح بیان۔ اول یہ کہ استفا بمعنی قہر و غلبہ، اور یہ معنی عربی زبان سے ثابت و پیدا ہوا ہے۔ عرش سب مخلوقات سے اوپر اور اونچا ہے، اس لیے اس کے ذکر پر اکتفا فرمایا۔ مطلب یہ ہو کہ اللہ رب العالمین تمام مخلوقات پر قاہر و غالب ہے۔ دوم استفا معنی علو ہے، اور علو اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ علو مکان صفت نہیں ہے، بلکہ علو ملکیت و سلطان صفت ہے۔ سوم استفا معنی قصد واردہ، یعنی کہ پھر عرش کی طرف متوجہ ہو، یعنی اس کی آفرینش کا ارادہ فرمایا، یعنی اس کی تخلیق شروع کر دی۔ اس سے آگے اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ آپ نے یغشی اللیل النہار فرمایا، رات دن کو ایک دوسرے سے ڈھانپ دیا۔ ارشاد فرمایا کہ رات اور دن ایک دوسرے کو ڈھانپ لیتے ہیں، یہاں ڈھانپنے سے مراد زائل کرنا ہے، یعنی رات کا اندھیرا دن کی روشنی کو اور پھر آئندہ دن کی روشنی رات کے اندھیرے کو دور کر دیتی ہے۔ نیز ان رات دن میں سے ہر ایک دوسرے کے پیچھے جلد جلد چلا رہا ہے کہ رات دن کا ایسا سلسلہ قائم ہوا جو کبھی ٹوٹتا نہیں ہے۔ اس نے سورج چاند ستاروں کو بنایا اور ایسا بنایا کہ نہ کبھی خراب ہوا اور نہ کبھی ان کو تبدیل کیا جا سکے گا۔ جب اللہ رب العالمین یہ سب اللہ کے حکم کے پابند ہیں، کائنات میں تخلیق و تصرف کا حقیقی اختیار اگر ہے تو وہ رب العالمین کی ذات ہے، اور اسی کی ذات و خیر و برکت والی ہے، اسی کا فیضان جاری و ساری ہے، اور سب برکتیں، عنایتیں اور رحمتیں اسی کی طرف ہیں۔ سامعین، اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے جس طرح چاہے وہ کر سکتا ہے، لیکن اس نے فرمایا کہ زمین اور آسمان کو رب العالمین کی اس کے اندر حکمتیں بہت زیادہ ہیں کہ جس نے 6 دن کے اندر اس سب کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔